بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمالیہ کی ترکائی میں چھپا ایک چھوٹا سا گاؤں، نور گڑھ، دریا کے کنارے جنگلات سے گھرا ہوا، جہاں فطرت اپنی سب سے حسین شکل میں دکھائی دیتی ہے، لیکن اسی فطرت میں کچھ پراسرار، کچھ چھپا ہوا بھی تھا۔ یہاں کے لوگ برسوں سے ایک پرانی روایت سنتے آئے تھے: برگد کے درخت کا سایہ دن میں ٹھنڈک دیتا ہے اور رات میں کوئی اور۔ عالیہ، وہ جو خاموشی سے باتیں کرتی تھی۔ عالیہ 16 برس کی ایک خوبصورت اور حساس لڑکی تھی۔ ماں کے ساتھ رہتی، بچپن میں باپ دنیا چھوڑ گیا۔ وہ بات کم کرتی مگر آنکھیں بہت کچھ کہہ جاتی تھیں۔ اس کی سب سے بڑی ساتھی تھی خاموشی، جنگل کا پہاڑ، دریا، چاندنی، یہ سب اس کے رازدار تھے۔ ایک رات جب چاند اپنے جوبن پر تھا، عالیہ برگد کے نیچے بیٹھی ستاروں سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک ٹھنڈی ہوا چلی اور اس کے سامنے ایک اجنبی نمودار ہوا۔ زائل، ایسا چہرہ جس میں صدیوں کا درد اور آنکھوں میں کوئی پرانا سچ چھپا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو انسان کی بیٹی؟ عالیہ ڈری نہیں، بس اتنا پوچھا، تم کون ہو؟ سایہ ہوں، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ زائل اور عالیہ کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ زائل اسے جنوں کی دنیا کی کہانیاں سناتا، جنہوں نے وقت کو قید کر رکھا ہے، جو روشنی میں چھپ کر اندھیروں میں جیتے ہیں۔ عالیہ اسے انسانوں کی کمزوریاں بتاتی: محبت، فراق، قربانی، امید۔ زائل ہنستا: تمہاری دنیا جذبات سے بنی ہے، ہم سائے تو بس موسموں کی طرح آتے جاتے ہیں۔ مولوی حفیظ، نور گڑھ کے پرانے عالم نے جواب خواب میں جنوں کی لعنت دیکھی: وہ لڑکی سائے کے ساتھ ہے، یہ گاؤں جل جائے گا۔ گاؤں والوں نے عالیہ سے سوال شروع کیے۔ ماں نے دبے لفظوں میں پوچھا: کیا کسی نے تجھے چھو لیا ہے؟ عالیہ خاموش رہی، اور اسی رات برگد کے نیچے زائل سے بولی: میں اب خود کو انسان نہیں سمجھتی، تمہارے پاس جا سکتی ہوں۔ زائل نے اپنا راز کھولا: میں جن ہوں مگر میرا دل انسان بن چکا ہے۔ تم میرے ساتھ آؤ گی تو تمہیں اپنی دنیا چھوڑنی ہوگی، نہ ماں، نہ گھر، نہ نیند، صرف میں اور سایہ۔ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہا: محبت اگر ہونے کی قیمت مانگے تو شاید وہ محبت نہیں، کوئی آزمائش ہے۔ گاؤں والے اکٹھے ہوئے۔ مولوی نے دم کیا۔ زائل ظاہر ہوا: میں اسے لے کر نہیں جا رہا، میں بس اسے دیکھنے آیا تھا، آخری بار۔ زائل نے عالیہ کا ہاتھ تھاما، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا: سایہ تم پر ہمیشہ رہے گا، مگر میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ دھند پھیل گئی، زائل غائب ہو گیا۔ عالیہ اب جوانی کی حد پار کر چکی تھی، مگر ہر رات چپکے سے برگد کے نیچے آتی اور آنکھیں بند کر کے وہ لمس محسوس کرتی کہ جو عشق سایہ بن جائے وہ کبھی جدا نہیں ہوتا۔